بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے نورانی قاعدہ۔ نورانی قاعدے کی تختی نمبر ہم پڑھیں گے 11۔ یہ تختی ہے مشق سکون۔ تو اس سے پہلے ہم نے اس کے 3 حصے جو ہیں اس تختی کے، یعنی تختی نمبر 11 کے 3 پارٹ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ تو آج پارٹ 4 ہے، وہ شروع کر رہے ہیں۔ کافی درمیان میں گیپ آ گیا، ریکارڈنگ نہیں ہو سکی نورانی قاعدے کی۔ تو اب انشاءاللہ خواہش ہے، کوشش ہے کہ ہم نورانی قاعدہ ایک دفعہ مکمل جو ہے ہم اس کو ریکارڈ کر سکیں۔ تو آج ہمارا سبق جو ہے وہ تختی نمبر 11 ہے، اور اس کا ہم پیج جو ہے، صفحہ نمبر، وہ ہم پڑھیں گے 23 سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفتح والفتح۔ اب اس کے ہجے بھی آپ سیکھیے گا کہ واؤ کو ہم ملائیں گے لام کے ساتھ، کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے۔ جب کسی حرف کے اوپر جزم ہوتی ہے تو حرف اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا، جب تک اس کے ساتھ آپ کسی اور حرف کو ایڈ نہیں کریں گے تو اس کی ادائیگی ممکن نہیں ہے۔ تو لام کے ساتھ ہم واؤ کو ملائیں گے، واؤ زبر لام ول، یا واؤ لام زبر ول، دونوں طرح سے درست ہے۔ والفتح، ہا کا خیال رکھیے گا، بچے پہ خاص اپنے اس بات پہ توجہ دینی ہے کہ ہا اور ہا کا جو فرق ہے وہ بچہ اس کے درمیان وہ لازمی کر سکے۔ والفتح والفتح۔ آگے والعصر، صاد موٹا پڑھا جائے گا، اسے اگر آپ باریک کریں گے تو سین کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ والعصر، را باریک ہوگا، صاد موٹا ہے، را باریک ہے۔ را کے اوپر کوئی حرکت ہو را موٹی ہوتی ہے، نیچے ہو تو را باریک ہوتی ہے۔ والعصر۔ اور اگر ہم یہاں پہ وقف کر دیں، اس لفظ کے اوپر وقف کریں تو کیسے ہوگا؟ آخر میں را ساکن ہوگی، والعصر والعصر، آخر میں را پر پڑھی جائے گی۔ جی آگے دیکھیے گا، من المعصرات، من المعصرات۔ اس میں کون سے حروف ہیں جو موٹے پڑے جاتے ہیں؟ ایک صاد اور ایک را موٹے پڑی جائے گی۔ را کے اوپر کھڑی زبر ہے، اب جس حرف کے اوپر کھڑی زبر ہو اسے آپ لازمی لمبا کیا کریں گے۔ ہجے کیسے کریں گے؟ میم زیر می، نون زبر لام نل، مینل، میم پیش عین، مع صاد زیر سی، من المعصی، را کھڑی زبر را، تا زیر تی، من المعصرات۔ آگے مع العسر، مع العسر، اس میں سین ہے، سین میں سیٹی ہوتی ہے، سین کو باریک بھی رکھیے گا۔ مع العسر، اس میں سب حروف باریک پڑے جائیں گے۔ آگے مل قاریعۃ، مل قاریعۃ، اور اس میں اگر ہم وقف کریں گے تو تا کو ہا کے ساتھ تبدیل کر دیں گے۔ کیسے؟ مل قاریعہ، مل قاریعہ۔ آگے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ۔ یہاں اس کے درمیان میں الٹا پیش ہے، تو الٹا پیش کو ذرا کھینچ کے آپ پڑھیے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، واو لین بھی اس میں ہے۔ واو ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو واو لین ہوتی ہے، اگر واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ۔ لین میں بہت خیال رکھیے گا، اگر بڑی عمر کے لوگ پڑھ رہے ہیں تو ان کو آپ نے روکنا ہے، وہ مجہول پڑھیں گے، آپ نے ان کو مجہول نہیں پڑھنے دینا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ۔ آگے يَنظُرُ الْمَرْءُ، يَنظُرُ، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حرف ظا موٹا بھی پڑھا جائے گا، اور یہاں اخفا بھی ہوگا، نون کی آواز آپ چھپائیں گے ناک میں۔ يَنظُرُ الْمَرْءُ، مرء میں را موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ را ساکن ہے۔ جب را ساکن ہو، را کے اوپر جزم ہو تو اس سے پہلے والا حرف دیکھتے ہیں، اگر اس سے پہلے والے حرف کی اوپر حرکت ہو تو را موٹی ہے۔ المرء، مرء، ایسے را منہ بھر کے آپ پڑھیے گا۔ کالفراش المبثوث، کالفراش، اس میں بھی را موٹی پڑی جائے گی۔ مبثوث، مب میں با قلقلہ ہوگا اور آگے سیٹی سے بچیے گا۔ مبثوث کالعہن المنفوش، کالعہن، یہاں عین ہے، عین پہ خاص توجہ دیجیے گا، اہنل نہیں پڑھنا آپ نے۔ کالعہن المنفوش، یہاں نون ساکن کے بعد فا، یہاں بھی اخفا کیجیے گا۔
منفوشی، اور وقف کریں گے یہاں پہ تو آخر میں شین ساکن ہوگا، کالعہن المنفوش. آگے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، دال اس میں قلقلہ ہوگا، قاف موٹا ہوگا، لیلۃ القدر اخرجت الارض، اخرج اس میں خا منہ بھر کے پڑیے گا موٹا، اور را بھی ساتھ موٹا کر دیجیے گا، اخرجت الارض، را موٹا ہے، حرف ضاد اسے بھی آپ موٹا رکھیے گا. جی نیکسٹ لائن دیکھیے گا، من اہل الکتاب، من اہل الکتاب، من میں نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، تو یہ ساتھ رول بھی ذہن میں رکھیے گا، نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے تو غنہ نہیں کرتے. حروف حلقی 6 سمجھ اے نور عین، کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. من اہل الکتاب، اسے من اہل ایسے نہیں پڑھتے، من اہل الکتاب. آگے عند، عین کے نیچے زیر ہے، ذرا زور زیادہ لگے گا آپ کا، عین ویسے بھی مشکل ہے، جب زیر کے ساتھ اور پھر سٹارٹ میں آ جاتا ہے تب تو کیا ہی بات ہے، پھر زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. عند ذی العرش، اس میں را موٹا ہے، یمنعون الماعون، اس میں عین کا خیال رکھیے گا، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. اب اس کے ہجے کرتے ہیں ساتھ ساتھ، چلیں ہجے کی بھی پریکٹس ہو جائے گی. واو زبر وا، ہا پیش ہو، واہو، واو زبر لام ول، واہو ول، غین زبر غا، واہو ول غا، فا پیش واو فو، یہ واو مدہ ہے، واہو الغفو، را پیش لام رل، واہو الغفور، واو زبر وا، واہو الغفور الوا، دال پیش واو دو، دال پیش دو، دو دو. کیسے پڑھیں گے جی؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. جی آگے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، لَقَدْ اس میں لام باریک ہے، قاف بہت موٹا، دال قلقلہ ہوگا. حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم اور دال. جب ان کے اوپر جزم ہوتی ہے تو اسے ہلایا جاتا ہے، آواز کو ڈبل کیا جاتا ہے. لقد خلقنا خلقنا، اس میں خا موٹا ہے، قاف جو ہے وہ قلقلہ بھی ہوگا اور موٹا بھی ہوگا. خلقنا الانسان، یہاں نون ساکن کے بعد سین ہے تو یہاں اخفا کیجیے گا. جہاں بھی نون ساکن آپ کو نظر آئے، تنوین نظر آئے، وہاں پہ رک جایا کریں. وہاں اپنے کیا کرنا جی، غور و فکر کرنی ہے کہ نون ساکن آ گیا تو اس کے بعد کیا چیز ہے. اگر حروف حلقی آ گئے تو آپ نے اظہار کر دینا ہے، حروف یرملون آ جائیں تو ادغام کر دینا ہے، با آ جائے تو اقلاب کر دینا ہے، اگر ان کے علاوہ کوئی اور چیز آ جائے تو وہاں پہ اخفا کر دینا ہے. خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہاں فی پہ جو مد ہے چھوٹی مد ہے، حروف مدہ حمزہ الگ الگ. تقویم میں قاف موٹا قلقلہ، تقویم قلقلہ کریں گے قاف کو اور وقف کریں گے تو میم کو ساکن کریں گے. آگے اعطیناک الکوثر، اعطیناک الکوثر، وقف کر دیں گے یہاں پہ، را ساکن ہوگی آخر میں اور را پر بھی پڑھی جائے گی. اسے غلطی کیا ہوتی ہے؟ اعطیناک الکوثر، اعطیناک، تو نون کے اوپر کھڑی زبر سے کھینچیے گا، اعطیناک الکوثر الآن، یہاں پہ بھی مد ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے مد لازم کلمی مخفف، اس کا پورا نام ہے. تو یہاں کیا حروف مدہ کے بعد سکون ہے اور یہ سکون بھی اصلی ہے. تو یہاں پر جو مد ہوگی اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مد لازم کلمی مخفف. آپ اسے لمبا کر کے پڑھیے گا، الآن، یہ پورے قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آتی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق یہ مکمل ہو گیا نورانی قاعدے کا. تو کل ہم انشاءاللہ جو تختی نمبر 12 ہے تشدید، ہم وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیے، خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.